زرش کی کالج فیلو جو کہ گریجویشن کی طالبات تھی اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی تھیں کو اپنے سروے کے سلسلے میں کچھ کمپنیز اور فرم سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کر رہی تھی۔ انہیں مختلف فرمز میں جا کر وہاں کام کرتے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا تھی۔ اس سلسلے میں زرش نے ان کو اپنی فرم میں چلنے کی دعوت دی تھی۔ چونکہ یہ طالبات زرش سے سینئر تھی مگر کالج اور ٹیچر کی ہر دل عزیز اسٹوڈنٹس ہونے کی وجہ سے زرش کی سینئر سے بھی کافی سلیکٹ تھی اور انہوں نے اس کی آفر کو قبول بھی کر لیا تھا۔ سعود احمد نے اپنے مینیجر کو بلا کر ان طالبات کو ہر طرح کا ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ سعود احمد کا مینیجر ان سب کو لے کر سارا آفس دکھا چکا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے ان کو وہاں لگ گئے تھے۔ زرش ان کے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی۔ واپسی سے پہلے سعود احمد نے ان کو ریفریشمنٹ بھی دیا تھا چونکہ یہ زرش کے حوالے سے آئی تھیں اور زرش ان کو لے کر آئی تھی۔ سارا عملہ خاصا مستعد رہا تھا۔ زرش جب آفس آئی تھی تو سمان احمد اپنے آفس میں نہیں تھا، سعید احمد تھے۔ زرش ان کے پاس بھی سب کو لے کر گئی تھی۔ انہوں نے بھی پراتفاق خیر مقدم کیا تھا۔ زبردست زرش، تم لوگوں کا آفس بہت زبردست ہے۔ یہاں کا ماحول، کام کرنے کا انداز، ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے۔ فضا نے ریمارکس دیا تو وہ مسکرا دی۔ اس وقت وہ سب پاپا کے آفس میں ہی سائڈ صوفوں پر بیٹھی ریفریشمنٹ کے نام پر لنچ اڑا رہی تھی جو کہ ڈبوں میں بند بریانی اور کوک کی صورت میں تھی۔ اور یہ سب ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے پاپا تایاب اور ہمارے سمان بھائی بہت محنت کرتے ہیں، اپنے امپلائیز کو بہت اہمیت اور عزت دیتے ہیں۔ تم لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ یہاں کام کرنے والی خواتین کو کس طرح کا ماحول میسر ہے۔ دراصل پاپا اور تایابو کا کام کرنے اور کروانے کا خاص انداز ہے، وہ اپنے ورکرز کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ تو ہے، فضا نے سر ہلایا۔ چلو فضا، باقی ڈسکس کل کر لیں گے، اب چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، شائزہ نے کہا تو فضا نے بھی اپنی گھڑی دیکھی۔ واقعی ٹائم بہت ہو گیا ہے، اب چلنا چاہیے، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تھینکس زرش، تم نے ہماری اتنی مدد کی، ورنہ اب تک ہم جو 1-2 فرم سے گئے ہیں بہت برا رویہ تھا لوگوں کا، جیسے ہم ان کے اندرونی بھید ہی تو حاصل کر لیں گے۔ ان کی تیسری ساتھی شفق نے بھی کہا تو وہ ہنس دی۔ شکریہ کس بات کا، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگوں کے کام آئی۔ ویسے تم لوگ واپس کیسے جاؤ گی؟ انہیں تیار کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ کوئی سواری دیکھ لیں گے، ہم تینوں کا ایک ہی روٹ ہے، یہاں سے ہمارے روٹ کی کوئی بس مل ہی جائے گی، سائرہ نے کہا تو فضا اور شفیق نے بھی سر ہلایا۔ میں پاپا سے کہہ کر تم تینوں کا ڈراپ کروانے کا انتظام کر دیتی ہوں، ورنہ اپنے ڈرائیور کو کہتی ہوں وہ چھوڑ آتا ہے۔ تم نے پہلے اتنی مدد کی ہے، جو ڈیٹا پچھلے تمام 10 سالوں کا تم لوگوں نے فراہم کیا ہے، ہمارا پروجیکٹ بہت اچھا تیار ہوگا، اس کے لیے اتنی مدد کافی ہے۔ ہم روٹ بسوں کے عادی ہیں، تم فکر نہ کرو۔ شفق نے انکار کر دیا۔ زرش نے بھی مزید اصرار نہ کیا۔ وہ تینوں چلی گئیں تو سعود احمد بھی آفس میں آ گئے۔ وہ ان لوگوں کی وجہ سے باہر چلے گئے تھے کہ وہ اطمینان سے بیٹھ کر لنچ کریں۔ چلی گئیں تمہاری سہیلیاں؟ اپنی چیئر پر بیٹھتے انہوں نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ جی پاپا، سمان بھائی میٹنگ سے واپس آ گئے ہیں یا ابھی نہیں؟ میرا خیال ہے آ گیا ہوگا، 1 منٹ میں پتہ کرتا ہوں۔ انہوں نے انٹر کام اٹھا لیا تھا۔ سمان آ گیا؟ انہوں نے پوچھا۔ اوکے ٹھیک ہے، انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ آ گیا ہے، اپنے آفس میں ہے، کیوں خیریت؟ انہوں نے سفید یونیفارم میں ملبوس اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، وہ ہنس دی۔ اس کے مسکرانے سے اس کے چہرے کا تاثر بہت بھلا لگنے لگا تھا۔ اس لباس میں وہ اپنی عمر سے بہت کم، کوئی 9 عمر کم سن سی بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ جی بالکل، 2-3 دن ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے، ان سے مل لوں؟ مسکرا کر وہ پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں۔ زرش انہیں بہت عزیز تھی تو سمان اور عزیز، مگر ان کی ذہنی روح بھٹکنے لگی۔ جلدی تمہاری ماما کا فون آ چکا ہے، پوچھ رہی تھی کہ تم کب تک گھر پہنچ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتے یا ذہنی اذیت کا شکار ہوتے، انہوں نے سر جھٹک کر مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ ہنس دی۔ ابھی مل کر آتی ہوں، آپ ماما کو بتا دیں کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ ویسے آتے ہی میں نے ان کو فون تو کر دیا تھا۔ اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتے وہ پلٹی تھی، وہ اسے دیکھتے رہے تھے یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل گئی۔ سمان بھائی اندر ہیں؟ خوبصورت ویل آف اور انٹریکٹیو سی سیکرٹری کے پاس رک کر زرش نے پوچھا تو وہ فوراً کھڑی ہوگی۔ یس میم۔ زرش سعود احمد کی بیٹی تھی، وہ یہاں کبھی کبھار آتی رہتی تھی۔ سعود احمد اور سعید احمد اور سمان احمد اسے بہت اہمیت دیتے تھے، سارا اسٹاف اسے اہمیت دیتا تھا۔ بزی ہیں یا پھر؟ اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ میں پتہ کر دیتی ہوں۔ لڑکی نے فوراً انٹر کام اٹھایا تھا۔ رہنے دے، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ اسے منع کر کے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔
میں آئی کم ان سر؟ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ سمان احمد کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا، اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے متحرک تھیں۔ زرش کی شرارتی آواز پر فوراً انگلیاں ساکت ہو گئی تھی۔ ایک دم گردن موڑ کر زرش کو دیکھا، دروازے کے بیچوں بیچ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیے وہ کھڑی منتظر تھی۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد وہ اسے آج دیکھ رہی تھی۔ ایک دم حیران ہو گیا۔ زرش، اور یہاں تم؟ سمان احمد نے اپنی چیئر مکمل طور پر اس کی جانب گھمائی تھی۔ یس سر، میں۔ آپ تو شاید بھول گئے ہیں ہمیں، مگر دیکھ لیں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں یہاں چلی آئی ہوں۔ مسکراتی دروازہ بند کر کے آگے بڑھ آئی تھی۔ سفید یونیفارم پر نگاہ ٹکتے ہی سمان احمد نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹیبل کے پاس آگے کو جھکتے ہوئے اس نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمان ابھی تک اسے اپنے آفس میں دیکھ کر متحیر تھا۔ اسے یوں ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر مزید ہو گیا۔ بہرحال زرش ان سے ہاتھ ملانے میں کبھی پہل نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ان سب کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھاما تھا، اور اب سمان احمد نے زرش کے ہاتھ کی نرماہٹ کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ آج سمان نے اسے بہت سوچا تھا، بہت زیادہ۔ اب اسے سامنے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ بیٹھو، سمان نے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے تھے؟ کمپیوٹر کی طرف نگاہ کرتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ کچھ آفیشیل ورک تھا۔ تم سناؤ، آج یہاں کیسے؟ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف رخ کرتے تیزی سے انگلیاں چلاتے سمان نے پوچھا تھا۔ میری کالج فیلوز کو کچھ ڈیٹا درکار تھا، میں نے یہاں آنے کی آفر کی تو وہ چلی آئیں۔ میں 1 بجے سے آفس آئی ہوئی تھی، آپ کے پاس میں آئی تو باہر بیٹھی دربان صاحبہ نے کہا کہ آپ میٹنگ میں مصروف ہیں، ابھی میری سہیلیاں واپس گئی ہیں۔ تفصیلی جواب ملا۔ دربان صاحبہ کے الفاظ پر سمان مسکرایا تھا۔ اچھا، اپنا یہ رخ تو میری طرف کریں، میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور آپ ہیں کہ اس کو چمٹے ہوئے ہیں، اس نے اکتا کر کہا تھا۔ سمان نے اسے دیکھا۔ سفید لباس میں وہ حد سے زیادہ لاابالی دکھائی دی۔ سمان کی مسکراہٹ مزید تیز ہو گئی۔ جسٹ 2 منٹ، بس میں کور کرنے والا ہوں، تم باتیں کرو، میں سن رہا ہوں۔ دوبارہ مانیٹر کو دیکھتے سمان نے کہا تو زرش نے برا سا منہ بنایا۔ خاک باتیں کروں؟ سچی اتنی بوریت ہو رہی ہے آج کل۔ کالج سے آنے کے بعد ماما کہیں بھی جانے نہیں دیتی، آپ کے ہاں آنے پر بھی منع کر رہی ہیں کہ اب سیریس بلکہ سنجیدہ ہو کر پڑھائی کروں۔ فرح سے بھی صرف کالج میں یہ بات ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ میں نے کل ماما سے کہا کہ ہادی آپا کے ہاں چلتے ہیں، مگر انہوں نے ڈانٹ دیا۔ عثمان بھائی کی فیملی بھی کوئی چکر نہیں لگا رہی، آپ بھی نہیں آ رہے۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد آج دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی میری کوشش سے، وہ بلا تکان بول رہی تھی۔ سمان مسکراتے ہوئے مسلسل اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچھا، اس کو تو اب چھوڑ دیں، وہ اٹھ کر آفس کو دیکھ رہی تھی۔ سمان احمد نے حال ہی میں آفس کا فرنیچر اور کلر اسکیم چینج کروائی تھی۔ آفس خاصا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے سمان کو بھی ٹوکا۔ سمان نے چند سیکنڈ میں ہی کام کو کور کرتے ہوئے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا تھا۔ ہاں، اب بولو، آپ کا آفس بہت زبردست لگ رہا ہے، یہ چینج اچھا لگ رہا ہے نا؟ کمرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ سمان کی طرف پلٹی تھی۔ کب کروائی یہ چینجنگ؟ پچھلے ہفتے میں یہ کام کروایا ہے۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت زیادہ۔ وہ دوبارہ کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ سمان احمد اب بالکل فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک دم اس کی تواضع کرنے کا خیال آیا تو فوراً پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، پاپا نے مجھے اور میری فیلوز کو زبردست سا لنچ کروایا ہے، اب تو قطعی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر آئس کریم مل جائے تو۔ سمان نے سر ہلا کر انٹرکام پر آئس کریم کا آرڈر دیا تھا۔ اور سناؤ، اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ ریسیور واپس رکھ کر وہ اب پوری طرح زرش کی طرف متوجہ تھا۔ کہیں چل ول نہیں رہی؟ ہر چیز محنت اور توجہ مانگتی ہے۔ محنت تو کر رہی ہوں، انشاءاللہ رزلٹ بھی آ جائے گا، وہ بھی اچھا۔ وہ بہت مطمئن تھی۔ انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے؟ بس ان چند دنوں میں کافی مصروفیت رہی تھی۔ خیر، آج میرا تم لوگوں کی طرف چکر لگانے کا ارادہ تھا، تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ سمان کا انداز کافی سنجیدہ اور پرسوچ تھا۔ زرش چونکی، غور سے سمان احمد کو دیکھا۔ آف وائٹ شرٹ میں تر و تازہ چہرے سمیت کافی گریسفل اور معتبر شخص لگ رہے تھے۔ زرش نے دل ہی دل میں ان کی وجاہت کو سراہا۔ خیریت؟ سمان احمد کے سنجیدہ انداز پر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ سمان نے ایک نظر زرش کی منتظر متجسس آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنے سامنے پڑا پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ تم نے مجھ سے فون پر اسجد کا ذکر کیا تھا، بعد میں ایسی صورتحال ہوئی کہ مجھے اس موضوع پر فرصت سے گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔
یہ کیا معاملہ ہے؟ تم نے فرح کے ساتھ اسجد کا نام کیوں لیا؟ وہ اسجد والی بات۔ زرش کو ایک دم طاہرہ بیگم کی فون والی تمام گفتگو یاد آتی چلی گئی۔ وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی کہ اگر وہ اسجد والی بات بتاتی تو اپنی غیر اخلاقی حرکت بھی ڈسکس کرنا پڑتی، اور فی الحال وہ سمان احمد سے کسی بھی قسم کی جھاڑ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ کبھی امکان تھا کہ ساری بات سننے کے بعد سمان احمد اسے اس کی اس غیر اخلاقی حرکت پر ضرور ڈانٹ دیتا۔ زرش، سمان نے سنجیدگی سے ٹوک دیا تو وہ بیچارگی سے دیکھ کر رہ گئی۔ آرام سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اسجد کے متعلق تم اس طرح ذکر نہیں کر سکتی۔ ہری اپ۔ میں آپ کے لاہور جانے والے دن جب آپ کے ہاں گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب میں اپنے پورشن میں چلی گئی تھی اور سو گئی تھی۔ سمان کے ٹوکنے پر وہ آرام سے بتانے لگی تھی۔ سمان کو یاد آیا اس دن وہ روئی بھی تھی۔ سمان کو خدشہ تھا کہ امی سے جھڑپ ہوئی ہوگی، مگر زرش نے تردید کر دی تھی۔ اور اب سمان الجھ کر اسے دیکھے گیا۔ اس دن جب میں آپ کے ہاں گئی تو تائی امی فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ گفتگو سے مجھے تو کیسرا خالہ کا انداز ہی ہوا تھا۔ آپ کے رشتے کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ سمان ایک دم چونک کر سیدھا ہو کر ٹیبل پر دونوں کونیاں ٹکا کر آگے کو جھکا تھا۔ پھر کہیں آپ، تایا، ابو، ماما کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ ایک دو جگہ انہوں نے میرا نام بھی لیا تھا۔ ساری بات تو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہاں اتنا پتہ چلا تھا کہ تائی امی کیسرا خالہ کو پاپا کی اور آپ کی، یعنی تایا ابو کی تمام پراپرٹی کی تفصیل بتا رہی تھی۔ سمان حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ پراپرٹی کے نام پر سمان نے فوراً اس کے رک جانے پر ٹوکا تھا۔ تائی امی یہ کہہ رہی تھیں کہ اس نے جو سنا تھا، اس کی ناقص عقل میں جو بھی آیا تھا، اس نے ایک ایک کر کے ساری بات بتا دی۔ سمان صرف چپ چاپ زرش کو دیکھ رہا تھا۔ کیسرا خالہ کی فطرت کچھ زیادہ ہی لالچی واقع ہوئی ہے۔ آپ کو بے شک غصہ ہے، مگر میری تو یہی سمجھ میں آئی ہے کہ پہلے فوزیہ آپی کا رشتہ آپ سے اس لیے کرنا چاہ رہی تھیں کہ جائیداد وغیرہ کی سیکیورٹی رہے گی، اور اب فرح کے سلسلے میں اسجد بھائی کی بات کرنا۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آیا تھا جو میں نے کہہ دیا۔ سمان کو بتاتے اس نے آخر میں کندھے اچکائے تھے۔ سمان زرش کو دیکھے گیا۔ ان حالات سے کیسرا خالہ کی لالچی فطرت سے تو وہ کیا ہر کوئی آگاہ تھا سوائے طاہرہ بیگم کے، اور اب کیسرا خالہ کا فرح کے ذکر پر وہ کم از کم فرح کے سلسلے میں تو یہ گیم کھیلنے نہیں دے گا، امی یا کیسرا خالہ کو۔ سمان احمد کے دل و دماغ میں ایک طوفان سا برپا ہو چکا تھا، تاہم چہرے پر اندرونی کیفیات کا عکس نہیں آنے دیا تھا۔ آپ کو یہ سب برا لگ رہا ہے؟ یقین کریں میں نے یہ باتیں جان بوجھ کر نہیں سنی تھی۔ فرح سو رہی تھی اور تائی امی فون پر یہ گفتگو کر رہی تھی۔ موضوع ہی ایسا تھا کہ میں سننے لگی، ارادتاً میں نے یہ سب نہیں کیا تھا۔ زرش کا انداز وضاحتی تھا۔ سمان احمد نے مسلسل خاموش انداز پر وہ مدہوش ہو چکی تھی کہ کہیں وہ انہیں برا نہ لگا ہو۔ اس کی وضاحت پر سمان مسکرا دیا تھا۔ اندرونی کیفیت کیسی بھی ہو رہی تھی، مگر زرش سے وہ کبھی بدظن نہیں ہو سکتا تھا، اتنا تو وہ جانتا تھا۔ تمہیں اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں کیسرا خالہ کی فطرت سے واقف ہوں۔ ایک طرف سے مایوس ہو کر وہ اب دوسرا کارڈ کھیلنے کے چکر میں ہے۔ ابھی ابو کو علم نہیں ہے، ورنہ چھوڑو اس ذکر کو۔ تم سناؤ، نوشی اور چچی جان کیسی ہیں؟ ناک کر کے ملازم آئس کریم کے کپ ٹرے میں سجائے چلا آیا تھا۔ سمان نے ذکر ہی بدل دیا تھا۔ ماما اور نوشی دونوں ٹھیک ہیں، روز آپ کا ذکر کرتی ہیں، اور ہاں یاد آیا، میری اسلام آباد کی تصویریں ڈیولپ کروائی ہیں، بہت اچھی آئی ہیں، آج آئیے گا ہمارے ہاں، دیکھیے گا، کمال کا رزلٹ ہے۔ آئس کریم کا کپ تھام کر وہ شروع ہو چکی تھی۔ سمان کا ذہن ابھی تک اسجد والی بات میں الجھا ہوا تھا، زرش کی بات پر صرف مسکرایا تھا۔ سمان بھائی، آپ نے ان لڑکیوں سے رابطہ کیا؟ ایک دم اس نے پوچھا تھا۔ سمان جو کہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، چونک کر زرش کو دیکھا۔ کن لڑکیوں سے؟ سمان نے اپنا آئس کریم والا کپ تھام لیا۔ وہی لڑکیاں جو ہمیں چھتر پارک میں ملی تھی، وہی جنہوں نے ہماری تصویریں لی تھی۔ تصویروں کا ذکر کرتے اسے اور بھی بہت کچھ یاد آیا تو چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ سمان نے زرش کے رنگ بدلتے چہرے کو بھی دیکھا تھا اور اس کا ایک دم نظر چرانا بھی۔ سمان ہولے سے مسکرا دیا، یوں جیسے کوئی بہت لطیف ہوا کا جھونکا دل کو چھو گیا ہو۔ رابطہ کیا تھا، اسلام آباد سے آتے ہی ان سے رابطہ کیا تھا، کل ہی تصویریں مجھے مل گئی تھیں۔ کیا واقعی؟ ایک دم وہ پرجوش ہوئی تھی۔ کیسی ہیں تصویریں؟ ایک دم وہ سب بھول گئی کہ وہ ایک پل پہلے خواہ شرم سے سر چکائے نظریں چرا رہی تھی۔ اچھی ہیں۔ زرش کے پرجوش بے تاہانہ انداز پر سمان صرف مسکرایا ہی تھا۔
ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا، میں اب تک سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکیاں کوئی فراڈ ہی ہوں گی۔ ویسے آپ نے ان سے رابطہ کیا اور اتنی جلدی تصویریں کیسے پہنچ گئیں آپ کے پاس؟ وہ کچھ دیر قبل کی تمام شرم و جھجک بھلائے صرف وہی زرش تھی، بے پرواہ، بے وقوف اور معصوم۔ انہوں نے مجھے اپنا رابطہ نمبر دیا تھا، میں نے آتے ہی کال کی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام حمیرہ تھا، اس کے گھر کا نمبر تھا۔ میرے تعارف اور تصویریں طلب کرنے پر اس نے کل تصویریں بھجوا دی تھی۔ میں نے ایڈریس لکھوا دیا تھا، کل ہی آفس کے ایڈریس پر مل گئی تھی۔ شکر ہے اللہ کا۔ اس نے اپنا پیالہ خالی کر کے ٹرے پر رکھا تھا۔ دیکھو گی تصویریں؟ سمان نے پوچھا تھا۔ ہیں؟ اس وقت آپ کے پاس ہیں؟ وہ حیران ہو کر سمان کو دیکھنے لگی۔ سمان احمد نے بجائے جواب دینے کے ٹیبل کی سائڈ دراز کھول کر ایک لفافہ نکال کر زرش کی طرف بڑھایا تھا۔ زرش نے انتہائی بے تابی سے لفافہ کھولا تھا، تصویریں اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ زرش کی نظریں اپنے ہاتھ میں تھامی تصویر پر گویا جم سی گئی تھیں۔ اونچے لمبے حسن و وجاہت کے شاہکار کے ساتھ کھڑی وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہی لگ رہی تھی۔ سمان احمد نے حمزہ کو بازو میں اٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں زرش کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تصویر کافی قریب سے لی گئی تھی، چہرے کے خد و خال بہت نمایاں تھے۔ زرش کے چہرے کا ایک ایک تاثر بول رہا تھا کہ اس وقت وہ مارے بندے خفگی کے آثار لیے سمان کے ساتھ کھڑی تھی، اور یہ تاثرات کیمرے کی آنکھ نے بھی چرائے تھے۔ ایک دم زرش پر وہ کیفیت طاری ہوئی تھی جو تصویر بنوانے کے بعد اس پر ایک دم وارد ہوئی تھی۔ وہ سمان احمد کے قریب کھڑی تھی، سمان نے اس کا بازو تھام رکھا تھا، حمزہ ان کے ساتھ تھا۔ تصویر میں موجود کپل بہت مکمل اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ زرش ایک دم گھبرا سی گئی۔ اسے نہ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں لرزش اترتی محسوس ہوئی تھی، بلکہ گھنی پلکوں پر بھی ایک بوجھ آ پڑا تھا۔ زرش اپنی ہی کیفیت سے پریشان ہو گئی، ایک دم گھبرا کر سمان کو دیکھا۔ سمان احمد اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی ٹھوڑی ٹھکائے بہت محویت سے نہ صرف اسے دیکھ رہا تھا بلکہ زرش کے چہرے کا ایک ایک تاثر نوٹ کر رہا تھا۔ زرش کو اپنا چہرہ سرخ ہوتا محسوس ہوا۔ کیسی لگی تصویر؟ سمان نے مسکرا کر پوچھا تو وہ جھینپ گئی۔ اچھی ہیں۔ دوبارہ سر جھکا کر وہ دوسری تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ قدرے فاصلے سے لی گئی تھی۔ اس تصویر میں وہ پورے قد سے نمایاں تھا۔ سمان کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکان سجی ہوئی تھی، اور جبکہ وہ خود سختی سے لب بھینچے ہوئے تھی، جیسے جبراً خود کو کنٹرول کر رہی ہو۔ یہ تاثر کتنا نمایاں تھا! تصویر کھینچنے والے کا کمال تھا یا کیمرے کا؟ دونوں تصویریں بہت کمال کی تھیں۔ زرش کی نگاہیں اپنے گلے میں پڑے لاکٹ پر ٹکی تھی۔ ZS کے الفاظ، جنہیں اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی، کیمرے کی آنکھ نے انہیں اتنا واضح کر دیا تھا کہ زرش خالی دماغ لیے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پر سرخی کی جگہ ایک ناقابل فہم سا تاثر ابھرا تھا۔ کیا ہوا؟ سمان احمد، جو اسی پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، ایک دم پوچھا۔ زرش نے سر اٹھا کر سمان کو دیکھا اور پھر تصویر کو۔ اس کے سامنے بیٹھے سمان کی نگاہوں میں جو تاثر تھا، وہی تاثر تصویر میں اپنے ساتھ کھڑے اونچے لمبے خوبصورت سراپا کی نگاہوں میں دیکھ رہی تھی۔ زرش کے اندر ایک دم کچھ غلط ہے کا سائرن بجنے لگا۔ کیا بات ہے؟ وہ ایک ٹک تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب عجیب و غریب سے تاثرات تھے۔ سمان فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کی طرف آیا تھا۔ زرش نے خاموشی سے تصویریں میز کی چکنی سطح پر رکھ دی تھیں۔ اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کیا کرے۔ تصویریں بہت اچھی آئی ہیں۔ زرش کو اپنی آواز میں اجنبی سی لگی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اسے ایک پل میں اچانک کیا ہوا ہے۔ زرش، کیا ہوا؟ کچھ پریشان ہو؟ سمان نے اس کی کرسی کی بیک گھما کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا، اور اب براہ راست سمان کی نگاہوں میں تھی۔ زرش نے سمان کو دیکھا، وہ اسے بغور دیکھتا کچھ فکرمند تھا۔ اس نے گردن گھما کر تصویر کو دیکھا۔ نہیں، وہ مسکرائی تھی۔ سمان کو اس کی مسکراہٹ عجیب سی لگی۔ تصویریں اچھی نہیں لگیں؟ سمان نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے تصویریں اٹھائی تھی، بغور دونوں تصویریں دیکھنے لگا تھا۔ آپ نے یہ تصویریں کیوں اتروائیں؟ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، اسے ہونٹوں پر لانے میں اس نے دیر نہیں کی تھی۔ سمان نے بغور زرش کو دیکھا، وہ منتظر تھی۔ تم ساتھ ہی تھی، یاد ہوگا تمہیں، یہ تصویریں ان دونوں لڑکیوں نے ضد کر کے بنائی تھی۔ سمان نے سرسری انداز میں کہا تھا۔ اس کے اندر کی چھٹی حس نے اسے الارم دیا تھا۔ وہ ایک دم سمان سے برملا کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بے تکلفی اور اپنائیت اپنی جگہ، مگر وہ سمان کا صرف احترام ہی نہیں کرتی تھی، وہ دل و جان سے اس کی عزت بھی کرتی تھی، اور اس عزت کی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی بھی تھی۔ وہی ڈر جو بڑے بھائیوں سے چھوٹی بہنوں کو ہوتا ہے، مگر اس وقت اس کے اندر جو کیفیت ابھری تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔
وہ براہ راست سمان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ سمان کے سرسری انداز پر وہ صرف دیکھے گئی۔ آپ کو یہ تصویریں کیسی لگی ہیں؟ کچھ توقف کے بعد اس نے پھر پوچھا تھا۔ بہت اچھی، حمزہ کافی کیوٹ لگ رہا ہے اس میں، ہے نا؟ سمان اس سے تائید چاہ رہا تھا، وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ سمان کے انداز و اعتبار سے کچھ بھی اخذ کرنے سے قاصر رہی تھی۔ اس سے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر کرسی چھوڑ دی تھی۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ وہم ہوا ہو، اس نے اپنی کیفیت کو جھٹلا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئی؟ دونوں تصویریں لفافے میں ڈالتے ہوئے سمان احمد نے زرش کو دیکھا، وہ ہنس دی۔ بہت وقت ہو گیا مجھے، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ویسے تو میں نے فون کر دیا تھا، پھر بھی اب مجھے چلنا چاہیے، گھر ضرور آئیے گا۔ اپنے تمام خیالات کو جھٹکتے وہ پھر پہلے والے موڈ میں آ چکی تھی۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کام تو تقریباً ختم کر چکا ہوں۔ رات کو کسی پارٹی سے ملنا ہے، سوچ رہا تھا گھر جا کر شام تک فریش ہو لوں، تمہیں گھر ڈراپ کر کے چچی جان سے بھی مل لوں گا۔ سمان نے ایک دم پروگرام بنایا تھا۔ زرش نے کچھ کہنا چاہا، پھر چپ ہو گئی۔ میں پاپا کو بتا کر نیچے آئی ہوں، آپ چلیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ سمان کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ زرش تصویریں دیکھنے کے بعد کچھ الجھ سی گئی تھی۔ سمان کو ایک دم محسوس ہوا تھا زرش کی کیفیت، اس کی آنکھوں کی تحریر، وہ تو اسے اس کے چہرے کی کیفیت سے ہی اس کے اندر کا احوال جان لیتا تھا، اب کیسے نہ جان لیتا۔ زرش بالکل اسی طرح الجھی تھی جس طرح تصویریں بنوانے کے بعد تھی۔ تب وہ اس سے پہلو بچا رہی تھی اور اب سمان کا ابھی چچی کے ہاں جانے کا کوئی پروگرام نہ تھا، مگر اب زرش کا انداز دیکھ کر اس نے 1 منٹ میں فیصلہ کیا تھا۔ زرش اس کی طرف سے بدگمان تھی، زرش کی آنکھوں میں سمان نے پڑھ لیا تھا، اور اب وہ اسے تب تک تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک اس کی بدگمانی ختم نہ ہو جاتی، اور سمان احمد کو پتہ تھا زرش کو کس طرح بہلانا تھا۔ رضیہ چچی اور فاروق چچا نواز کے ساتھ واجدہ خالہ کی عیادت کو آئے تھے۔ ان کی آمد کی تھوڑی دیر بعد ہی احمد صاحب، زبیدہ چچی اور رمشا بھی آ گئے تھے۔ نویرا، جو چچی چچا کے ساتھ نواز کو موجود دیکھ کر کچھ گھبرا گئی تھی، رمشا وغیرہ کو دیکھ کر کچھ بحال ہوئی۔ میں کل آپ کے ہاں گئی تھی، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ آپ ادھر ہیں، اسی لیے پھپھا وغیرہ کے ساتھ ادھر آ گئی ہوں۔ پھر میں بڑی اماں کی ایک دفعہ بھی طبیعت پوچھنے نہیں آئی تھی، پہلے ٹرپ پر چلے گئے اور پھر واپس آ کر کالج وغیرہ۔ چائے پیتے رمشا نویرا کے پوچھنے پر کہ آج وہ کیسے چلی آئی کے جواب میں کہہ رہی تھی۔ نویرا مسکرا کر خالہ کی طرف متوجہ ہوئی، جنہیں وہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کو دے رہی تھی۔ نہیں، ابھی دل نہیں چاہ رہا، تھوڑی دیر بعد پہلے کھانا کھایا تھا، اب تو رات کو ہی کچھ کھاؤں گی، یہ چائے کافی ہے، انہوں نے منع کر دیا تھا۔ نویرا بیٹا، جاؤ شاکرا کو کہو وہ شارق کو فون تو کرے، مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ کب تک آ رہا ہے؟ جی اچھا۔ نویرا اٹھ گئی تھی۔ میں گئی تھی کل شام خالدہ کے ہاں، وہ تو بخار سے تپ رہی تھی، دراصل شادی کے کپڑے وغیرہ پوچھنے تھے، نبیلہ کے گھر پر ہی تھی، بتا رہی تھی کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نبیل گیا تو اماں کو لے آیا، آپ اکیلی نہ رہیں، نویرا کو آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ نویرا کے بھائی چلے جانے کے بعد رضیہ چچی نے کہا تو واجدہ آپا متفکر ہوئے۔ کیا خالدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ زیادہ تو نہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا تھا اور ساتھ میں بخار تھا۔ میں نے تو کہا بھی تھا خالدہ کو کہ چلی جاؤ، پھر شادی بھی نزدیک ہے، شادی والے گھر میں 100 کام اور بکھیڑے ہوتے ہیں۔ نویرا کو بھی منع کیا تھا کہ مت بھیجنا، شاکرا دن رات تو یہیں ہوتی ہے، مگر نبیل چھوڑ گیا تھا نویرا کو، اللہ اجر دے، اپنی اولاد تو دور پردیس میں ہے، شارق بھی کب تک سب کام دھندے چھوڑ چھاڑ کر میرے ساتھ پٹی سے لگا بیٹھا رہے۔ قسمت میں بیماری تھی، اللہ نے دی ہے تو برداشت کا مادہ بھی دے رہا ہے، 1-2 دن میں نویرا کو بھی بھیج دوں گی گھر۔ رمشا خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی آئی تھی، اندر باقی سب باتوں میں مصروف تھے، وہ ادھر ادھر جھانکتی نویرا کو دیکھتی کچن میں چلی آئی تھی۔ شاکرا اور نویرا دونوں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ شارق کو فون کر کے وہ کچن میں آ گئی تھی کہ شاکرا کے کام میں کچھ مدد ہی کر دے۔ رمشا کو دیکھ کر مسکرائی، اور سناؤ پھر کیسا رہا ٹرپ؟ کچن ٹیبل پر بیٹھی اپنے سامنے رکھے مٹر چھیلتے اس نے رمشا کو بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ بہت اچھا، آپ گئی ہیں کبھی مضافات کی طرف؟ نویرا کو گھومنے پھرنے کا شوق نہ تھا، اس کی طبیعت سے بھی سب ہی واقف تھے، رمشا بھی اس کے ساتھ مٹر چھیننے لگی تھی۔ 1-2 دفعہ اسکول یا کالج کے ٹرپ کے ساتھ ہی اسلام آباد یا مری جانے کا موقع ملا تھا۔ ہاں، کالج کے ٹرپ کے ساتھ ایک دفعہ 7 دن کے لیے سوات گئی تھی، اس کے بعد کہیں نہیں۔ اچھے علاقے ہیں یہ سارے، خوب انجوائے کیا ہوگا تم لوگوں نے، دوستوں کے ساتھ ٹرپ انجوائے کرنے کا تو مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔
بہت زیادہ، پہلے بھی ہر سال جاتے رہے ہیں ٹرپ کے ساتھ، مگر اس دفعہ جانے کا جو مزہ آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ بڑی یادگار حکایتیں ہیں، سنیں گی تو ہنس ہنس کے برا حال ہوگا۔ شاکرا، جاؤ دیکھو مہمانوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور پتہ تو کرو شارق بھائی پہنچ گئے ہیں یا نہیں۔ کال تو میں نے کر دی تھی، ان کے سیکرٹری نے ریسیو کی تھی، تم ان کے موبائل پر ٹرائی کرو، جاؤ شاباش۔ رات کے لیے وہ آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تو نویرا کے حکم پر باہر نکل گئی۔ رمشا نے نویرا کا انداز خاص طور پر نوٹ کیا۔ مالکانہ تاثر نہیں، یہ اعتماد سلجھا ہوا انداز گفتگو تھا۔ اتنے آرام اور سکون سے مصروف تھی جیسے اپنے گھر کے کچن میں بیٹھی ہو، ذرا بھی اجنبیت یا بیگانگی نہ تھی، پرخلوص اور محبت کرنے والا مزاج تھا۔ شاکرا سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی طبیعت کی نرمی قائم تھی۔ نویرا کو اس نے بہت کم اس گھر میں دیکھا تھا، مگر جب بھی دیکھا تھا ایک خاص مالکانہ انداز ہوتا تھا، جیسے یہ گھر اس کا ہی ہو۔ ہمہ وقت مصروف چلتی پھرتی، حکم دیتی بڑی اماں یا شارق کی طرف سے متفکر، جیسے یہ گھر واقعی اسی کا ہو، جبکہ ان کے ہاں آنے پر نویرا کا انداز ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ مہمانوں کی طرح ہوتی تھی۔ اس سے یا زبیدہ بیگم سے تکلف و اپنائیت کا اظہار کرتی تھی، وہ صرف مہمان بن کر رہتی تھی، اور اب اسے ایک واضح تغیر محسوس ہوا تھا۔ وہ نویرا سے باتوں میں مصروف رہی تھی، تھوڑی دیر میں شارق بھی آ گیا تھا۔ کچھ دیر اماں اور دیگر لوگوں میں بیٹھ کر وہ کپڑے چینج کرنے اٹھ گیا تھا۔ نواز، جو اتنی دیر سے بڑوں میں بیٹھا بور ہو رہا تھا، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے نویرا اور رمشا کو کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستے سن کر وہ دونوں ہی رکے تھے۔ شاکرا چولہے پر ہنڈیاں چڑھانے میں مصروف تھی، رمشا کے آگے چاولوں والی ڈش تھی جو وہ شاید چن رہی تھی، جبکہ نویرا پیاز چھیلتے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اپنی رات گئے والی کیفیت کے بعد وہ دوبارہ نویرا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ صبح معمول کے مطابق اٹھ کر تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے آفس کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خود سے شرمندہ تھا، مگر رات خود پر طاری ہونے والی کیفیت پر وہ خوش بھی نہیں تھا۔ اندرونی جذبات کی تبدیلی پر اگر وہ قابو نہیں کر پا رہا تھا تو ان کو ختم کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ صبح شاکرا سے پتہ تو چل گیا تھا، مگر رات کے بعد وہ اسے اب دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہنستی کھلکھلاتی صورت دیکھ کر دل مچل اٹھا تھا۔ مسرت بھری چہکتی ہوئی زندگی کا احساس جگاتی آواز ان کے اندر کی شوریدہ سری کو ایک تلاطم خیز طوفان سے ہمکنار کرنے لگی تھی۔ تم دونوں کا بھی کوئی جواب نہیں، توبہ، ایسے بھی کسی کو زج کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کپل واقعی میرڈ نہ ہو، بقول تمہارے لڑکی اتنی ینگ تھی، اور پھر اتنی ینگ لڑکی کا شادی شدہ ہونا ہضم نہیں ہو رہا۔ کھنکتی ہنسی کے بیچ مدھر جیسی جھنکار شارق زمان کے دل پر ہی نہیں، نواز فاروق کی سماعتوں پر بھی اثر انداز ہوئی تھی۔ وہ بھی گویا دہلیز پر اٹک گئے تھے۔ رمشا کی بے تحاشا ہنسی اور نویرا کی امڑتی ہنسی نے رونق سی بکھیر دی تھی، دل و دماغ کے اطراف میں گویا لالا گل دہک اٹھے تھے۔ یقین کریں آپ ہی، اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں، تصویریں حمیرہ کی بچی نے اتنی ایمانداری کے ساتھ بھیج دی ہیں، ورنہ دکھاتی کیا کمال کی جوڑی تھی۔ وہ لڑکا اور کیوٹ سا بیبی، قسم سے دل خود بخود پلٹ پلٹ کر دونوں کو دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے، اچھے چہرے ہماری کمزوری ہیں۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے پانی بھی بہنے لگا تھا۔ ایک ہاتھ سے سونسوں کی بدولت آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو صاف کرتے وہ تیزی سے پیاز کاٹ رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے وہ کپل دیکھنے کا۔ خیر، تم دونوں نے ان کو زج خوب کیا، کیا سوچتے ہوں گے دونوں میاں بیوی؟ ویسے لڑکی کچھ سست اور بیمار سی لگ رہی تھی، اگر وہ نارمل ہوتی تو قیامت لگتی۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے جیتی جاگتی قیامت دیکھی تھی۔ جیتی جاگتی قیامت؟ اتنے بناوٹی دور میں جیتی جاگتی قیامت کہاں؟ اس نے رمشا کو چھیڑا تھا، اس کا کہکہ بھرپور تھا۔ آپ یقین نہ کریں، مگر آپ نے اگر انہیں دیکھا ہوتا تو ایمان لے آتی۔ خیر، جیتی جاگتی قیامت تو آپ بھی ہیں۔ نواز بھائی کی تو خیر قسمت میں یہ قیامت لکھی ہوئی ہے، مگر اس وقت میرے دل پر بھی بجلیاں گرا رہی ہیں۔ آج رمشا کا موڈ خطرناک حد تک خوشگوار تھا۔ اس کی اس بات پر جہاں نویرا کے چہرے پر دھنک رنگ پھیلے تھے، وہیں نواز بھی رمشا کے اس تبصرے پر سٹپٹایا تھا۔ خدا کو مانو لڑکی، کیوں جھوٹی تعریفوں کی پل باندھ رہی ہو؟ اپنی گھبراہٹ پر شفق بکھیرتے لالا گل کے عکس مٹانے کو اس نے رمشا کو ہی ٹوک دیا تھا۔ اس کی پیاس ختم ہو گئی تھی، ہاتھ سے چھری رکھ کر وہ پلٹی تھی، تبھی دروازے کی دہلیز پر ایستادہ شارق زمان اور نواز کو کھڑے پا کر سٹپٹا سی گئی، خاص طور پر نواز کے چہرے پر کھلتی خوبصورت دھیمی نرم و ملائم مسکراہٹ۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ یقیناً نواز نے رمشا کی ساری بکواس سنی ہوگی۔
بہت چاہنے کے باوجود وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ شارق زبان کے کیا تاثرات ہیں وہ نہ جان پائی تھی اور نہ ہی جاننے کی جستجو تھی۔ نواز کیا سوچتا ہوگا وہ صرف یہی سوچ پائی تھی۔ نویرا کے یوں گھبرا کر رخ موڑے پر رمشا نے بھی پلٹ کر دیکھا تھا۔ ارے آپ! وہ بھی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک کی آنکھوں میں بڑا سلگتا سا جذبہ تھا جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں رگوپے میں طمانینت بن کر اتر جانے والی سرخوشی تھی۔ اپنائیت تھی، محبت تھی، ٹھاٹے مارتے جذبوں کا سمندر مجسم تھا۔ نویرا سنک کے پاس جا کر نل کھول کر ٹوکری پانی کی تیز دھار کے نیچے رکھ چکی تھی۔ السلام علیکم شارق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کچھ پل قبل شوخ و شریر سی رمشا ایک پل میں مؤدب بن گئی تھی۔ نویرا سے شوخی ایک طرف، وہ ان دونوں کی بڑائی سے خائف رہتی تھی۔ دونوں کا ہی بڑے بھائیوں والا یہ رویہ اسے دونوں سے خاص لمٹ میں رہنے پر مجبور کر دیتا تھا، خاص طور پر شارق زمان کا لیا دیا سا انداز۔ وہ اب بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ شارق زمان کی بار بار اٹھتی گرتی نظر کا محور وہی وجود تھا جس کی مدھر جھنکار اپنے پر سمیٹ چکی تھی، جو رخ موڑے یکسر لاتعلق بن چکی تھی۔ اس کا بدنہ روپ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا تھا جو یکسر حیران کن تھا۔ رضا کیسا ہے؟ برائے گفتگو شارق نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، جب ہم آئے تھے اکیڈمی جا چکا تھا۔ آپ آئیں، بیٹھے نا۔ نواز اب بھی گاہے بگاہے نویرا پر نگاہ کرم کر رہا تھا، جسے رمشا نے بھی دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ پھر مچلی تھی۔ نہیں، ابھی مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، اپنے اسی سنجیدہ انداز میں کہہ کر وہ پلٹا، پھر رکا۔ نویرا، ایک کپ چائے کا مل جائے گا؟ نویرا کے یکسر لاتعلق و اجنبی بننے کی ساری کارروائی اسی ایک جملے نے ملیامیٹ کر دی تھی۔ جی۔ نل بند کر کے پیاز دھو کر اس نے سائڈ پر رکھا۔ بہت طلب ہو رہی ہے، شاکرا سے مت بنوانا، روزانہ اسی کے ہاتھ کی پیتا ہوں۔ تمہاری چائے اچھی ہوتی ہے، خود بنانا، وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ نویرا لگ تک رہ گئی۔ بظاہر بڑے عام سے فکرے تھے مگر لہجہ عام نہ تھا۔ اس کے دل میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ نواز بھی اس کے سائڈ سے نظر آتے چہرے پر ایک مسکراتی نظر صرف کرتے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد نویرا نے کب کی اٹکی سانس بحال کی مگر دل کی حالت معمول پر آنے کے بجائے ایک عجیب سے احساس میں گر گئی۔ تمہاری بھی کوئی جواب نہیں رمشا، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ پتہ نہیں کب سے کھڑے تھے دونوں نے کیا کچھ سنا ہوگا۔ اپنی خود مٹانے کو اس نے رمشا کو ہی ٹوک دیا۔ رمشا جو خود بھی دونوں سے خائف رہتی تھی اب ہنس دی۔ شارق بھائی کا میں کہہ نہیں سکتی، البتہ نواز بھائی کے اندر کی سرخوشی ان کے چہرے سے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ پلٹ کر دیکھتی تو صحیح، چاول اس کے صاف ہو چکے تھے، ٹرے ایک طرف کھسکا کر وہ چھیڑ رہی تھی۔ بکو نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی۔ سر جھٹکتے وہ فریج کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ دودھ نکال کر چائے بنائے۔ اسپتال کے بعد نواز اور نویرا اب روبرو تھے مگر نویرا کے اندر احساس چٹکیاں بھرنے لگا تھا۔ خاندان کا سب سے سلجھا باادب لڑکا اس کا نصیب بن رہا تھا۔ یہ احساس ہی اتنا قوی تھا کہ خود بخود اندر تک مطمئن ہوتی چلی گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی اضطراری کیفیت بھی پل کو معدوم ہو گئی۔ ایک فخر، ایک مان، ایک سرور رگوں پے میں سرایت کر چکا تھا۔ رمشا مسکرا کر دیکھتی رہی۔ اپنی حاصل کیفیت سے نکل کر وہ نویرا کو جج کرتی تو نویرا اسے کتنی اچھی لگتی ہے، اسے نویرا سے کبھی پرخاش ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نویرا سے اس کی بدظنی کی وجہ صرف رضا تھا اور اب رضا اس حقیقت کو قبول کرتا یا نہ کرتا۔ جیسے جیسے نویرا کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ ہلکی پھلکی ہوتی جا رہی تھی۔ رضا اس کا تھا، اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اتنے رشتوں کی موجودگی میں رضا اس سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ رضا کہیں بھی نکل جائے، دل و دماغ کوئی بھی منزل طے کر لے، آخرکار اسے پلٹ کر رمشا تک ہی آنا تھا۔ یہ احساس، یہ یقین، یہ گمان رمشا کو پھر سے زندگی بخش گیا تھا، اسے طاقت در اور مضبوط بنا گیا تھا۔ اتنا مضبوط، حقیقت پسند اور روشن دماغ کہ اسے نویرا پہلی دفعہ اپنی تمام تر خوبیوں سمیت بہت اچھی لگ رہی تھی، اتنی اچھی کہ اپنی نویرا سے رقابت بھی کہیں جا سوئی تھی۔ نویرا نے چائے تیار کی تھی، کپ میں انڈیل رہی تھی جب ٹیلی فون کی بیل ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ شاکرا جتنی اس گھر سے باخبر تھی اتنی تو وہ کبھی بھی نہ ہو سکتی تھی، اس لیے زیادہ تر کالز وہی ریسیو کرتی تھی۔ شاکرا کے جانے کے بعد اس نے کپ ٹرے میں رکھا تھا۔ شام کا وقت تھا، چائے کے ساتھ اس نے دیگر لوازمات بھی سیٹ کیے تھے۔ رمشا اس کے چائے بنانے کے دوران ہی کچن سے چلی گئی تھی، یقیناً وہ بڑی اماں کے روم میں تھی۔ وہ ٹرے بنا کر شاکرا کا انتظار کرنے لگی تھی کہ اسے بھیج دے اور خود کچھ پکا لے، مگر 2-3 منٹ انتظار کے بعد بھی وہ نہ آئی تو نویرا کو خود ہی زحمت کرنا پڑی، ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جاتی اور دوبارہ گرم کرنے کا قطعی موڈ نہ تھا۔
شارق زمان کے کمرے کی طرف جاتے اسے قطعی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک تو شارق کو اسے بطور خاص خود سے چائے بنانے کا کہنا، اوپر سے نواز کا اس کے ساتھ ہونا۔ رات کے شارق زمان جس حالت میں گھر آیا تھا وہ الجھ گئی تھی۔ یہ اس کے گھر کے متعلقین کے لیے عام سی بات ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے یہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ کردار پر مر مٹنے والی لڑکی تھی، اپنے کردار پر ایک انگلی بھی اٹھتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اب لگ رہا تھا کہ شارق زمان کے انداز و اطوار کوئی گل کھلانے والے ہیں۔ رات کے ان کا گھر آنا اور پھر اماں کے کمرے میں اس کے پاس آنا، باقی رات اس کی آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ سارا دن وہ ان کے سامنے آنے سے کتراتی رہی تھی اور اب اسے نہ جانے کب کا بڑا شعر ایک دم یاد آنے لگا۔ درد کا کہنا چیخ ہی اٹھو، دل کا کہنا وضع نبھاؤ، سب کچھ سہنا چپ چاپ رہنا کام ہے عزت داروں کا۔ شارق زمان اس کے سگے تایا زاد نہ ہوتے یا خالہ سے اتنا گہرا رشتہ نہ ہوتا تو وہ کب کی انہیں ٹوک چکی ہوتی۔ ان کی نگاہ و نظر کی وابستگیاں اس کے دل و دماغ کو سن کر رہی تھیں۔ اگر خالہ سے گہری وابستگی نہ ہوتی تو کبھی یہ آنے کی غلطی نہ کرتی۔ لمحوں میں جانے وہ خیالات کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ شارق زمان کے دروازے کو ہولے سے ٹرے سے ناک کر کے وہ رکی تھی۔ آ جائیے۔ نواز اس کے گمان کو ثابت کر گیا تھا کہ وہ یہیں تھا۔ نویرا نے ایک گہری سانس لی، اسے اپنے آپ کو مزید سنبھالنے کے لیے ایک دو پل لگے تھے، مگر ایک سکون تھا کہ وہ اس وقت اکیلی نہ ہوگی۔ نواز بے پرواہی سے بے تکلف انداز میں کوئی پرانا اخبار دیکھ رہا تھا۔ نویرا کو دیکھ کر فوراً نشست پکڑی تھی۔ یہ چائے۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے نویرا نے کہا تھا، ادھر رکھ دیں، شارق تو شاور لے رہا ہے، تقریباً لے چکا ہے، نکلنے ہی والا ہے، آؤ بیٹھو۔ اس نے سینٹرل ٹیبل پر ٹرے رکھ دی تھی۔ نواز کے آفر پر صرف سر ہلایا تھا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی۔ بیٹھ جاؤ بھئی، ہر وقت مصروف رہتی ہو، اپنے گھر کے علاوہ کہیں دکھائی دے جاؤ تو یہی حال ہوتا ہے، ہر وقت مصروفیت، تم تھکتی نہیں؟ آواز کا نارمل اپنائیت بھرا لہجہ، رخ موڑ کر اس نے نواز کو دیکھا۔ وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، دراصل مجھے فارغ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا رہنا اچھا نہیں لگتا، یہ تو روٹین کا کام ہوتا ہے، پھر تھکن کیسی؟ اپنے اسی دھیمے سلجھے متین انداز میں اس نے بات مکمل کی تھی۔ نواز کی نگاہوں نے اس کے چہرے کے خد و خال پر پہرے بٹھائے تھے۔ منگنی کے بعد وہ اب آہستہ آہستہ اس رشتے کے حوالے سے بہت کانشیس ہو رہا تھا۔ دل میں خود بخود یہ جذبے سر ابھار رہے تھے۔ جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، نواز کو اپنے احساسات نئی ڈگر پر سرگرداں دکھائی دے رہے تھے۔ مہکتے بہکتے ارمان اور رات سوتے وقت آنکھوں میں بسیرا کرتے، دل و ذہن کو سرور کرتے تھے۔ امی سے پتہ چلا تھا کہ محترمہ یہاں ہیں، امی ابو آ رہے تھے، سوچا تھا کہ ہم بھی شرف ملاقات سے فیضیاب ہو ہی جائیں، مگر آپ تو سامنے ہی نہیں آ رہی۔ بستر سے اتر کر نواز فاروق پل میں نویرا کے مقابل تھے۔ جی۔ نویرا کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک دم موڈ بدل لیں گے۔ حقیقتاً نویرا کو اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے محسوس ہوئے۔ میں چلتی ہوں، ابھی کھانے پکانے کا بھی بہت کام ہے۔ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ میں جو والہانہ پن جو پیام تھا، اس نے گھبرا کر نویرا نے فرار ہونے کو قدم ہی بڑھائے تھے کہ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ نواز کی گرفت میں تھا۔ رکو تو۔ بالکل لاشعوری طور پر نواز نے جسارت سرزد ہوئی تھی۔ نویرا تو ہکا بکا دیکھے گئی۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ ان جذبات کو محسوس کرتی۔ وہ تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے والی لڑکی تھی، اپنے وقار اپنی آن پر مر مٹنے والی تھی۔ نواز نے پہلی دفعہ یہ حرکت کی تھی۔ اسے اگر بری نہیں لگی تھی تو اچھی بھی نہیں لگی تھی۔ یار یہ کیا کمرے میں بوریت پھیلا رکھی ہے، کم از کم سی ڈی پلیئر ہی آن۔ تولیے سے سر رگڑتے شارق باتھ روم سے برآمد ہوا تھا۔ جسم پر صرف ٹراؤزر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی روح میں کہتے وہ نویرا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ نویرا کی بھی پہلی نگاہ پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے چہرہ موڑتے نواز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ شارق زمان نویرا کی اپنے کمرے میں موجودگی کے بجائے نواز کے ہاتھ میں دیے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اور پھر نویرا کو تیزی سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نویرا تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ بڑے غلط وقت میں انٹری دی تم نے۔ وہ پلٹ کر اب شارق زمان سے مخاطب تھا۔ لہجے میں زمانے بھر کی شوخیاں اور مسرتیں پنہاں تھی، جیسے مفت اقلیم مل گیا ہو۔ شارق زمان کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ گمان ایک پل میں کئی حدیں پار کر آیا۔ پہلی دفعہ میں کوئی ڈائیلاگ بولنے کے چکر میں تھا، تم نے وہ موقع گنوا دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شارق زمان تولیے ایک طرف اچھال کر برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ نواز کی یہ مسرتوں سے لبریز آواز اس کے دل میں چبھتی محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے، اتنے چپ کیوں ہو؟ میں محسوس کر رہا ہوں تمہارا رویہ کچھ سروسا ہے۔
کیا بات ہے یار، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر وہ اب شرٹ پہن رہا تھا۔ نواز کو اس کی مسلسل چپ، بے نیاز اور گمسم انداز پر تشویش ہوئی، فوراً پوچھ ہی لیا۔ شارق نے ایک مجروح سی نگاہ نواز پر ڈالی تھی۔ اس وقت دل کی جو حالت تھی وہ قطعی ناقابل بیان تھی، جیسے وحشتوں نے ایک دم دل میں بسیرا کیا ہو، ہر طرف تباہی کا عالم ہو۔ اس سمے نواز بھی اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اپنی کل رات کی کیفیت سے وہ سارا دن لڑا تھا، اندر تو جو شوریدہ سری تھی وہ تو کسی کے بھی اختیار میں نہ تھی۔ شارق، نواز کو اب گہری تشویش لاحق ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ایک تو تمہارا ہر وقت پولیس والوں کی طرح تفتیشی انداز، مجھے کچھ نہ ہوگا تو کچھ کر ڈالو گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر کی گھولن سرد لب و لہجے کی صورت میں نکالتے اس نے شارق نواز کو بری طرح ٹوک دیا تھا۔ نواز کو ایک دو پل دیکھے گیا، یہ لب و لہجہ، یہ انداز، خدا نہ کرے میں تو ہر وقت تمہاری فلاح و بھلائی کے لیے سرگرداں رہتا ہوں، تمہیں گرم ہوا بھی چھو جائے، میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ تم میرے تایا زاد ہی نہیں، میرے ہمزاد بھی ہو، میں تو نہیں ذرا سا رنجیدہ و افسردہ دیکھ کر ملال میں گھرنے لگتا ہوں کہ کاش میں تمہارے دکھ سمیٹ سکتا، تمہیں خوشیاں دے سکتا۔ ایک دم گہری رنجیدگی کا مظاہرہ کرتے نواز نے شارق کو دیکھا۔ اتنی محبت، اتنا خلوص، یہ چاہتوں شدتوں کے سلسلے، وہ تو ان کا حقدار کہاں تھا؟ وہ تو نفرتوں کا حقدار تھا۔ اور یہ نواز، نویرہ کو جب سے دل میں بسایا تھا یہ سچ تھا کہ وہ نواز کو الٹا سیدھا کہنے لگا تھا۔ نواز کے سامنے کبھی برملا اظہار نہ کیا ہو، مگر وہ اسے دل ہی دل میں کوس دیتا تھا۔ رقیبانہ سی سوچ دل و ذہن کو الجھا دیتی تھی، اور نواز، وہ اس کے لیے کس قدر مخلص تھا یہ تو وہ نواز کے لہجے سے ہی محسوس کر سکتا تھا۔ اچھے دوست بھی خدا کا کتنا بڑا عطیہ ہوتے ہیں، کاش وہ سمجھ سکتا۔ سوری یار، میں کچھ زیادہ بول گیا، تمہاری محبت، تمہارے خلوص کا تو میں دل سے قدردان ہوں، بس تمہارے تفتیشی انداز نے ذہن گرم کر دیا۔ سوری۔ ایک دم اپنا رویہ اسے متاثر کر گیا تو برملا اپنی غلطی کا اظہار بھی کر دیا۔ نواز نے سکھ کر سانس لیا۔ شکر ہے، میں تو سمجھا کہ شاید تم پر پھر کوئی دورہ پڑ چکا ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں ضرور چھیڑا تھا۔ شارق ہنس دیا، نواز کے کندھے پر پیار سے تھپ لگائی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ چائے کی طرف متوجہ ہوا جو کہ اتنے عرصے میں ٹھنڈا شربت بن چکی تھی۔